اس موضوع سے متعلق ہے، میں یہاں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ ڈاکٹر ریاض الحسن کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کرنل بھی موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے انہیں بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے تھے۔ اب اسی ذہنی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے انہیں خود دعوت دی تو وہ بولے، تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام میں تنہا اور اکیلا کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کی روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا، اور اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے، ڈیوٹی باؤنڈ دا پاکستانیز آر، قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا کرے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، یہاں پر ریگستانوں میدانوں میں نباتات معدنیات بھی ہیں، انہیں تسخیر کرنا قوم کا فرض ہے۔ قوم نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے، اخلاقی برائیوں سے، ممانعت اور زرپرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ قائد اعظم کے آخری الفاظ تھے، یہ وصیت تھی، اور یہ حکومت جو اپنے آپ کو قائد اعظم کا وارث سمجھتی ہے وہ ان کی وصیت پر اگر عمل درآمد کرے تو یقیناً ہم اپنے نظام مقاصد کو پورا کریں گے۔ حضرات، پھر میں آخر میں اقبال کے شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ در جہاں نائب حق بودن خوش است، برانا سے حکمراں بودن خوش است۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قریشی صاحب، خاص طور پر قائد اعظم کا یہ فرمان اور ان کا یہ آخری دور کا یہ پیغام جو ہے مسلمانان پاکستان کے نام، یہ تو بہت ہی ایک عمدہ بات ہے جو آپ نے یہاں پیش کی ہے، اور اس میں مجھے اپنی گفتگو کے ایک خلا کا احساس ہو گیا۔ قائد اعظم نے جو فرمایا کہ تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، گویا کہ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قائد اعظم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اس آیت کو میں کوٹ کرنا چاہتا تھا اپنے پروگرام کے مطابق کہ خلافت جو ہے ختم نبوت کے بعد اب کلیکٹیو ہے مسلمانوں کی، اس لیے کہ حضرت داؤد سے واحد کے صیغے میں بات ہوئی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور یہاں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں، جو تم میں سے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے انہیں استخلاف فی الارض عطا کرے گا۔ اس وعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ واقعتاً یہ کوٹیشن جو ہے قائد اعظم کی میرے علم میں نہیں تھی، یہ میرے علم میں اضافہ ہے اور بہت قیمتی متاع ہے، اسے ہمیں سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، اسے بہت بڑے پیمانے پر عام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے لے کر اور ندائے خلافت کا جو تازہ شمارہ چھپے اس کے سرورق پر یہ کوٹیشن قائد اعظم کی آ جانی چاہیے۔ اور وہ وعدہ جو ہے، وہ جو کتابچہ میں نے آپ کو دیا ہے 4 ورقے کا، اس میں یہ آیت بھی ہے اور یہ بھی کہ اب جب یہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا تو گلوبل ہوگا، اور یہ کہ اس کا نقطہ آغاز یہ در حقیقت پاکستان کا قیام جو ہے معجزہ خداوندی اور جو غلبہ اسلام کا عالمی غلبے کی جو اللہ کی تدابیر ہیں ان کی ایک کڑی ہے۔ دوبارہ شکریہ قریشی صاحب کا۔
ایک صاحب نے سوال کیا ہے، یہ روزنامہ دن کے رپورٹر ہیں یہاں، آپ کی جماعت تنظیم اسلامی نظام خلافت کے نفاذ کے لیے قوت پر دباؤ ڈالنے کے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ تھوڑی سی وضاحت یہ کہ کیا آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اصل میں جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس اتنی طاقت نہ ہو، اور ان لوگوں کی طاقت کہ جو اپنی ذات اور اپنے گھر میں اسلام قائم کر چکے ہوں، اور پھر وہ ایک امیر سے اطاعت کی بیعت کر کے یہ تعداد اتنی معتدل نہ ہو کہ چیلنج کیا جا سکے موجودہ نظام کو، اس وقت تک ہم صرف نہیں عن المنکر، امر بالمعروف باللسان کریں گے، زبان سے کہیں گے، مظاہرے بھی کریں گے تو یہ کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے یہ دستور میں ترمیم کرو، خدا کے لیے یہ سودی نظام ختم کرو. لیکن یہ کہ جس کو تحریک کہا جاتا ہے، جو کہ پھر ایک دھمکی کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ یہ کرو ورنہ، وہ ورنہ کا مرحلہ جو ہے وہ اس وقت آئے گا جب کہ ہمارے پاس وہ معتدل طاقت موجود ہوگی. ابھی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں. ٹھیک ہے، چلیں. اب میں دعوت دے رہا ہوں معروف وکیل اور تحریک خلافت پاکستان کے رکن سید معین الدین شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سید معین الدین شاہ صاحب. جناب صدر، معزز حاضرین، السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ آج اپنے فاضلانہ خطبے میں ارشاد فرمایا، اس سے کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی. میں ایک رجائیت پسند مسلمان ہوں. مجھ سے مسلمان کے کردار، مسلمان کے اخلاق اور آپ کے تمام باتوں پر اعتماد ہے، اور آپ کو میرے خیال کے مطابق، میں اپنی پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اس وقت دنیا کی بہترین قوم جو ہے وہ مسلمان ہے، اور آپ کو خلافت مل چکی ہے، دنیا کی امامت مل چکی ہے. میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. نفی میں بات کہی لیکن اثبات ہے، یہ معروف ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کے خلاف، فقہ حنفی کے خلاف نہیں، فقہ جعفریہ کے خلاف نہیں، کسی اور فقہ کے خلاف نہیں، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہی اسلام ہے. یہ اس سے زیادہ پازیٹیو بات کوئی نہیں کہی. اسلامی نظری طور پر، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، نظری طور پر پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے. اس میں خلافت آنا زیادہ دور کی بات نہیں. اٹ از اونلی اے سسٹم آف اے گورنمنٹ. یہ طریق حکومت ہے، یہ انداز حکومت ہے، یہ آ سکتا ہے، کوئی دور کی بات نہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی. کسی صاحب کا سوال تھا، مایوسی کی بات تھی. کوئی مایوسی کی بات نہیں صاحب. یہاں تو قوموں کی زندگی میں 50 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آپ ایک بات دیکھیے، زمانے کی رو دیکھیے کیسے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا آپ کے ساتھ ہے. 1947 میں پاکستان اللہ کے نام پر بنتا ہے. اس وقت صرف آپ کے علاوہ 3 آپ کی طرح نیم آزاد ملک تھے: افغانستان، سعودی عربیہ اور ترکی. آج آپ کے 60 انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. یہ آپ کی ترقی کا ثبوت ہے یا تنزلی کا ثبوت ہے؟ تھوڑے سے کردار چھوڑ دیجئے، انڈیویجول کردار خراب رہا کرتے ہیں. آہستہ آہستہ حادثات سے کردار درست ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، رسول تو اب نہیں آئے گا. تبلیغ سے کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے جو آپ کے کردار کو اصلاح کر دے. آپ حادثات سے، مشکلات سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے اخلاق سیکھیں گے، اور آپ میں جرأت پیدا ہوگی، انسانیت پیدا ہوگی، دیانت پیدا ہوگی. تو آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ ہوگا. چند چیزیں میں زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا، اپنا ذاتی کوئی تجزیہ نہیں دینا چاہتا. 2-1 چیزیں عرض کروں گا جو کہ ڈاکٹر فرمایا. اسلامی نقطہ نگاہ سے اسلامی سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے، یہ وحدانی گورنمنٹ ہے، یہ وحدانی طرز حکومت ہے. فیڈرل قطع نہیں، بالکل نہیں. اس کے مزاج سے کوئی لگا نہیں. فیڈرل غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے، قطع نہیں ہے.
لیکن اسلام کے مزاج سے کوئی لگا نہیں، کہتے اس سے کوئی تعلق نہیں اسلام کے مزاج سے.